بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے معاملے میں پہلے تو اپنے قوم سے مناظرہ کر کے حق کو ظاہر کر دیا، مگر لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ہماری عید کا دن ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا میلہ لگے گا، وہاں آپ چل کر دیکھنا کہ ہمارا دین ہمیں کیا لطف اور کیسی بہار دیتا ہے۔ اس قوم کا یہ دستور تھا کہ سالانہ ان لوگوں کا ایک میلہ لگتا تھا۔ لوگ ایک جنگل میں جمع ہوتے اور دن بھر لوح و لب میں مشغول رہ کر شام کو بت خانے جاتے اور بتوں کو پوجا کرتے تھے، اور بتوں کے چڑھاوے میں مٹھائیاں اور کھانوں کو پرساد کے طور پر کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کی دعوت پر تھوڑی دور تو میلے کی طرف چلے، لیکن پھر اپنی بیماری کا عذر کر کے واپس لوٹ آئے اور قوم کے لوگ میلے میں چلے گئے۔ پھر جو میلے میں نہیں گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا، مجھے خدا کی قسم ہے کہ میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ برا سلوک کروں گا تمہارے چلے جانے کے بعد۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی لے کر بت خانے میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ اس میں چھوٹے بڑے بہت سے بت ہیں، اور دروازے کے سامنے ایک بہت بڑا بت ہے۔ ان چھوٹے معبودوں کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید الہی کے جذبے سے جلال میں آ گئے اور کلہاڑی سے مار مار کر بتوں کو چکنا چور کر ڈالا، سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے سے باہر چل آئے۔ قوم کے لوگ جب میلے سے واپس لوٹ کر بت پوجنے اور پرساد کھانے کے لیے بت خانے میں گھسے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے دیوتا ٹوٹے پھوٹے ہیں۔ ایک دم سے سب بکھلا گئے اور شور مچا کر چلانے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے، بے شک وہ ظالم ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو دیکھا جس کا نام ابراہیم ہے، اس کی زبان سے ان بتوں کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے۔ قوم نے کہا کہ اس جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید لوگ گواہی دیں کہ اس نے بتوں کو توڑا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، کیونکہ کلہاڑی اس کے کندھے پر ہے۔ آخر تم لوگ اپنے ان ٹوٹے پھوٹے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے تمہیں توڑا ہے؟ اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو، وہ خود بتا دیں گے کہ کس نے انہیں توڑا ہے۔ قوم نے سر جھکا کر کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، ہم ان خداؤں سے کیسے پوچھیں؟ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں تڑپ کر فرمایا، تو کیا تم لوگ اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تو تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا لوگ پوجتے ہیں، تم لوگ اتنی بات نہیں سمجھ سکتے؟ آپ کی اس حق گواہی کا نعرہ سن کر قوم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ شور مچایا اور چلا چلا کر بتوں پرستوں کو بلایا، اے لوگ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو۔ چنانچہ ظالموں نے اتنا لمبا چوڑا آگ کا الاؤ جلایا کہ اس آگ کے شعلے اتنے بلند رہے کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر آپ کو ننگا کر کے اس ظلم و ستم کے مجسموں نے ایک گوپھن کے ذریعے اس آگ میں پھینک دیا اور اپنے اس خیال میں مگن ہو گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔
مگر حکم الحاکمین کا فرمان اس آگ کے لیے صادر ہو گیا کہ ہم نے فرما دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا جس کو قرآن مجید نے اپنے قاہرانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، اور انہوں نے برا چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا ناکام بنا دیا۔ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ سلامت رہ کر نکل آئے۔ روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوق چیخیں مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگی کہ اے خداوند، تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور ان کا سوائے زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علمدار نہیں ہے، لہٰذا تو اجازت دے کہ ہم ان کی مدد و نصرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ابراہیم میرا خلیل ہے تو میں اس کا معبود ہوں، تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام تم سبوں سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ تم سب اس کی مدد کرو۔ اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کرے تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہٰذا تم سب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو میرا اللہ کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہ جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت دعا پڑھی، اور جب آپ پر آگ کے شعلوں میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجیے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 16 یا 20 برس کی تھی۔ اس بارے میں آپ کو کئی مدت تک آگ کے اندر رہے۔ 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 دن تک آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعض مفسرین نے یہ تحریر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ میں رہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔